گداگری کے دھندے میں ٹھیکیداری نظام اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ اس کے پیچھے کئی مضبوط ہاتھ ہیں، سبھی جانتے ہیں، جو نہ صرف قانون کی گرفت کو پلک جھپکتے ہی ڈھیلا کر دیتے ہیں بلکہ اپنی بے پناہ طاقت، اثر و رسوخ اور طاقتور نیٹ ورک کی بدولت بردہ فروشی جیسے گھناؤنے جرائم میں بھی ملوث نظر آتے ہیں۔ زمانے بیت گئے، لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے جو ایک ایسے قانون کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو ایک ایک گداگر کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں بلکہ ان ٹھیکیداروں کو انجام کی طرف دھکیل دے جو ان گنت گودیوں کے لال زمانے کی ٹھوکروں میں اڑا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی بھکارت اور گداگری کے متعلق اگر آپ کچھ مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ طارق الدنیائی کی اسلام نے شدید مذمت کی ہے، لیکن محنت سے جی چرا کر بھکاری کی زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے بہت سے افراد رنگ برنگی چولے بھی پہن لیتے ہیں، جیسے کہ یہ بہار سائیں۔ بابا جی کیا نام ہے آپ کا؟ بہار سائیں۔ بہار حسین سائیں۔ بہار سائیں، اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم دربار پہ ہوتے ہیں ہماری۔ کیا کون سے دربار پہ؟ سید لال بادشاہ سے۔ سید لال بادشاہ کے؟ واہ، تو گزر اوقات کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ بس ادھر ہی دربار پر جو نظر نیاز آتی ہے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 60 سال شادی کی؟ کیا ہے لیکن ختم کر دی۔ کیوں؟ بس وہ بچے دو جب جوان ہو گئے وہ گھر انہوں نے سنبھال لیا تو میں پھر نکل گیا۔ اچھا، تو کہاں رہتے تھے آپ؟ مری میں۔ پہلے کیا کاروبار کرتے تھے؟ کوئی کاروبار نہیں، بس ادھر ہی دربار۔ تو بچے آپ کا خیال نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ تو ابھی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ خوش ہیں آپ زندگی سے؟ بس کوئی ایسے ہی ہے زندگی، کیونکہ آپ کو پتہ گھر میں اور سہولتیں ہوتی ہے، پردیس میں نکل جاؤ تو اور بات ہے۔ تو آپ یہاں پنڈی میں کیسے آئے؟ پنڈی ادھر مطلب سخی شاہ چند چراغ بادشاہ کا دربار ہے، بڑی سرکار ہے، ادھر آتے رہتے۔ تو یہ جو آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جی، یہ کوئی خاص اس کا مقصد ہوتا ہے؟ سید پہنا دیتے ہیں، بس یہ دربار پر کھانا پینا ملتا ہے؟ سب کچھ، اگر باہر نکلے خرچہ کرایہ ملتا ہے۔ ہم بکارت کرنے والے درویش نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو دربار کو کہاں سے آتا ہے؟ دربار پہ بس دنیا آتی ہے وہ دے کر چلی جاتی ہے، کوئی 10,000 دے رہا، کوئی 5,000 دے رہا، مثلا اس طرح کی۔ وہ آپ کو ملتا ہے سارا پھر؟ نہیں، اس میں سے پھر ہمیں بھی خرچہ ملتا ہے نا۔ تو کون اس کو مین رکھتا کون ہے اس پیسے کو؟ اس پیسے کو سرکار کے بڑے صاحبزادے ہیں سید با برکت حسین شاہ جی، وہ مطلب ان کے قبضے میں ہوتا ہے، غلہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ کی یعنی زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ ہاں، مثلا دنیا خانے سے اچھی گزر۔ تو زندگی کے بارے میں اور کچھ نہیں سوچا آپ نے؟ ایسے اسی لباس میں گزار دیں گے زندگی؟ بس یہ ٹھیک ہے۔ تو دنیا داری سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ بس دنیا داری جو ہے نا، دیکھو بہن بھائیوں میں بھی آج کل مخالفت ہے۔ کسی گھر کے بڑے جیتے رہیں تو وہ آپس میں اگر 60 سال کٹھے رہیں تو ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہیں، تو اگر بڑے مر جائیں تو وہ ایک دوسرے کو ایسے بتاتے وہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہاری کون ہے، وہ تمہارا بیڑا ہے۔ بڑی بات کہہ دیا۔ اس لیے میں سائڈ پر لگ گیا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں، ایک مکمل نظریہ حیات بھی ہے۔ لیکن اوپر والا ہاتھ بننے کے لیے ایک پوری نسل کو ایمانداری اور سچی لگن کے ساتھ سخت محنت کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ کسی فرد واحد کی تو ہرگز ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوری قوم کے کشکول لے کر اکیلا ہی توڑتا پھرے۔ زمانے نے انہی قوموں کو تسلیم کیا ہے محنت کرنا جن کا پیشہ ہوا کرتا ہے۔ اب بحیثیت قوم ہمیں اپنی منزل کا تعین محنت کے بل بوتے پر کرنا ہوگا، ورنہ گداگری کے یہ کشکول قیامت تک ہماری گردنوں میں لعنت کا طوق بن کر جھولتے رہیں گے۔ جسٹ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف آلویز۔ بائے بائے۔